ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ آج دو تین کچھ ایسے اہم موضوعات ہیں جن کے اوپر ہم پروگرام میں تفصیلی طور پہ بات کریں گے۔ ایک تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے تاحیات نااہلی کی سزا کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر کی جانے کے لیے ایک آئینی پٹیشن تیار کر لی گئی ہے، جو کہ آئندہ ہفتے دائر کر دی جائے گی اطلاعات کے مطابق۔ اس پہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے اس وقت۔ اس درخواست میں موقف یہ ہے کہ کسی بھی کوئی رکن اسمبلی ہو، ان کو تاحیات نااہلیت کے اصول کا اطلاق صرف انتخابی جو تنازعات ہوتے ہیں، الیکٹورل جو معاملات ہوتے ہیں، اس میں استعمال کیا جانا چاہیے، اور آئین کے آرٹیکل 184(3) اور آرٹیکل 99 کی تشریح کی جائے۔ اور یہ اس کے اندر موقف اپنایا گیا۔ اس بارے میں جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں وہ بھی اپنا موقف آ کر پیش کر رہے ہیں، اور یہی سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 184 کی شق 3 کا استعمال کر کے سپریم کورٹ بطور ٹرائل کورٹ امور انجام نہیں دے سکتی، اور پھر آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کا حق بھی نہیں ملتا۔ تو عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کا حق نہ ملنا ان کے مطابق انصاف کے جو اصول ہے اور بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کے منافی ہے۔ اس قسم کا موقف ہے۔ اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت طرح کے تبصرے کیے جا رہے ہیں، تو ہم ایک قانونی نقطہ حاصل کریں گے اور انڈیپینڈنٹ رائے حاصل کریں گے پروگرام میں ماہر قانون سلمان اکرم راجہ صاحب کی۔ اس کے کیونکہ بات ہو رہی ہے ڈسکوالیفیکیشن کی، تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس وقت میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ تاحیات نااہل ہیں۔ تو یہی ہم اس معاملے کے اوپر تو تفصیلی طور پہ بات کریں گے۔ ایک اور بھی نااہلی کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بات ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، اور یہ کر رہی ہے حکومت نے بھرپور پیش قدمی شروع کر دی ہے اس وقت شہباز شریف صاحب کو نااہل کرانے کے لیے، کہ نواز شریف صاحب کو بیرون ملک واپس لانے کے لیے ضامن بن کر شہباز شریف صاحب نے جو بیان حلفی دیا تھا وہ غلط تھا، وہ جھوٹا تھا، اور اس بنیاد کے اوپر کیونکہ وہ کامیاب نہیں ہوئے ان کو واپس لانے میں ابھی تک، تو ان کو نااہل کیا جائے۔ یہ حکومت کا موقف ہے، اور اس پہ لاہور ہائی کورٹ سے حکومت نے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، جو کہ آخری مراحل میں ہے۔ آج کی اپڈیٹ یہ ہے کہ اٹارنی جنرل نے پنجاب حکومت کو ایک خط لکھا ہے، اور اس خط میں پنجاب حکومت سے انہوں نے کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی نواز شریف کی رپورٹس پر ماہرین سے رائے لی جائے، اور ماہرین کی آراء کی روشنی میں ہی نواز شریف کی واپسی سے متعلق آئندہ کا لاہ عمل بنایا جائے گا۔ تو پروگرام میں ہم نون لیگ سے پوچھیں گے کہ شہباز شریف کو اگر نااہلی سے بچانا ہے تو کیا وہ نواز شریف کو وطن واپس لائیں گے، یا پھر اپنے پارٹی صدر، ہمارے جو ملکی اپوزیشن لیڈر ہیں اور نون لیگ کے مستقبل کے وزیر اعظم کے امیدوار بقول ان لوگوں کے ہیں، یا پھر ان کی قربانی دے دی جائے گی؟ اور حکومت سے پوچھیں گے کہ یہ جو تاثر ہے یہ درست ہے کہ شہباز شریف جب متحرک ہوئے بطور لیڈر آف دی اپوزیشن، پی ڈی ایم کی طرف سے اعلانات کیے جا رہے ہیں، اپوزیشن ایکٹیو ہو رہی ہے، اور پھر نواز شریف صاحب کی طرف سے کے حوالے سے ایک بیانیہ بن گیا تھا جو کہ کافی کم ہوتا جا رہا ہے اب تو، کہ وہ واپس آ رہے ہیں، اس کے بعد متحرک ہو گئی حکومت، شہباز شریف صاحب کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ یہ تاثر درست ہے، یہ جانیں گے حکومت سے۔ اس کے علاوہ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا قومی اسمبلی میں منی بجٹ کے حوالے سے اپوزیشن تو حکومت کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے، لیکن اطلاعات یہ ہے کہ اتحادیوں نے بھی حکومت کو وارن کر دیا ہے کہ جو فوڈ آئٹمز ہیں اور روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں، ان پر جو ٹیکسز اگر لگائے گئے تو پھر بہت مشکل ہوگی عوام میں نکلنے میں ہم لوگوں کو۔ یہ کہتے ہیں اتحادی، بارہا کہتے آ رہے ہیں، ایک بار پھر کہہ رہے ہیں۔ یہ بات تو ایک طرف ہے ہی، لیکن پی ٹی آئی کے اندر سے جس قسم کی باتیں اور آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کا ہم ذکر خاص طور پہ کریں گے، جو کہ ہے پارٹی کے ایک سابق سیکرٹری اطلاعات احمد جواد۔ انہوں نے بہت جو باتیں کی وہ پی ٹی آئی کے لیے یقیناً تشویشناک ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اب معیار پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب کے قریب رہنے کے لیے صرف یہ رہ گیا ہے کہ جو شخص اپوزیشن سے بدتمیزی کرے، ان کا تمسخر اڑائے، بھانڈ پن کرے، وہ پرائم منسٹر صاحب کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو یہ ہم پی ٹی آئی سے جانیں گے کہ کیا یہی معیار ہے پی ٹی آئی میں، کہ ان کے اپنے پارٹی کے اندر سے یہ آواز اٹھ رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ اس قسم کی بات کی جاتی رہی ہے، یا پھر جو تنظیمی ابھی تبدیلیاں ہوئی ہیں اس میں یہ ریاکشن ہے ان شخصیت کا جو یہ باتیں وہ کر رہے ہیں۔ ان تمام ایشوز کے اوپر بات ہوگی، لیکن پہلے ہم لوگ قانونی نقطے کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ ماہر بہت شکریہ سلمان صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ علی پرویز ملک صاحب نون لیگ کے رہنما ہے، میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تھوڑی دیر میں تحریک انصاف کی رہنما کنول شوذب صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر لیں گی۔ سلمان صاحب میں آپ سے آغاز کرتی ہوں تاکہ ہمیں کچھ کلیئرٹی مل جائے اس پہ قانونی نقطے کے حوالے سے بھی۔
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जो पिटिशन तैयार की गई है, इस पे तबसरे बहुत किस्म के हो रहे हैं। एक ले मैन के हिसाब से अगर आप हमें समझा सकें कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बदउनवान सियासतदानों को बचाने के लिए ताहयात नाअहली से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सामने आ गई है, और कुछ लोग यही जो मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का है आर्टिकल 184 और 99 की तशरीह के हवाले से, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो पिटिशन दायर होने जा रही है उसकी जुज़ियात से तो मैं वाकिफ नहीं, जब वो दायर होगी तो हमारे सामने आएगी। सरसरी तौर पे कुछ मुझे अंदाजा है कि क्या बात की जा रही है, लेकिन जो बड़ा आईनी नुक्ता है यहाँ पे वो ये है कि आइन के दो आर्टिकल मैं आपके सामने रखता हूँ, एक 62(1)(f और दूसरा 63(1)(h। अगर हम बात 63 एक एच से शुरू करें, वो ये कहता है कि अगर कोई शख्स मॉरल टर्पिट्यूड, ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कि मुर्तकिब होता है और उस हवाले से उसको सजा हो जाती है जिसकी मुद्दत 2 साल से ज्यादा है, यानी कि वो जेल जाता है 2 साल से ज्यादा मुद्दत के लिए, तो फिर वो नाहल होगा 5 साल के लिए उस दिन से जब उसको छोड़ा जाएगा सजा अपनी पूरी करने के बाद। यानी कि आइन ने एक हद मुकर्रर कर दी कि 5 साल की नाअहली है सजा के खत्म होने के बाद, और इससे ज्यादा की नाअहली नहीं है किसी ऐसे मामले में जिसका ताल्लुक जो है अखलाकी बदउनवानी से हो। और हमारे सुप्रीम कोर्ट की मुतअद्दिद जजमेंट्स हैं जिसमें ये कहा गया है कि करप्शन जो है वो अखलाकी बदउनवानी के जुमरे में आती है। मॉरल टर्पिट्यूड जो है इट इंक्लूड्स करप्ट प्रैक्टिसेस। अब इन दो चीजों को अगर हम साथ रखें तो ये सूरत नजर में आती है कि एक शख्स ने अगर कोई बदउनवानी की है तो और उसकी वजह से वो जेल चला गया है, तो जेल से निकलने के बाद वो 5 साल तक नाअहल रहेगा, इससे ज्यादा वो नाअहल नहीं रहेगा। अब 62(1)(f ये कहता है कि अगर कोई शख्स अमीन नहीं है और एक अदालत इस हवाले से ये फैसला दे दे कि ये शख्स अमीन नहीं है तो वो नाअहल होगा। लेकिन 62(1)(f में कोई मुद्दत नहीं दी गई कि वो कितने अरसे के लिए नाअहल होगा। एक बहस ये है कि इन दोनों शिकों को आइन की अगर मिलाकर पढ़ें तो एक ऐसा शख्स जिसके हवाले से ये कहा गया है कि वो अमानतदार नहीं है या वो अमीन नहीं है, लेकिन उसकी जो लफ्जिश है वो इस नौइयत की नहीं है कि उसके खिलाफ कोई फौजदारी मुकदमा कायम होता और उसको जेल भेजा जाता, यानी कि एक वो कम सतह की लफ्जिश है, वो फौजदारी जुर्म के जुमरे में नहीं आती। तो उसके लिए जो नाअहली है वो किसी तरह भी उस नाअहली से ज्यादा नहीं हो सकती जो उस शख्स पे लगेगी जिसको जेल में डाला गया, जिसकी गलती इतनी बड़ी थी कि वो एक जुर्म बन गया और जुर्म की वजह से उसको जेल की सजा हो गई, उसके बाद भी 5 साल बाद उसकी नाअहली खत्म हो जाती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक ऐसा आर्टिकल 62(1)(f जो बजाते खुद नाअहली की मुद्दत का जिक्र नहीं करता, कोई मुद्दत नहीं बताता, और सिर्फ ये कहता है कि एक शख्स जो अमानतदार नहीं है वो नाअहल होगा, उसको हम कहें कि वो तमाम उम्र के लिए नाअहल होगा। मिसाल के तौर पे इलेक्शन गोशवारे दाखिल करते वक्त कोई गलती हो जाती है, किसी असासे का बयान नहीं होता उस गोशवारे में, क्या ये गलती ऐसी गलती है जो बरतर है उस जुर्म से जिसकी वजह से एक शख्स जेल चला गया, वहां तो 5 साल की नाअहली है सजा के बाद और यहाँ तमाम उम्र की नाअहली हो गई। इन दोनों शिकों को अगर इकट्ठा मिलाकर पढ़ें तो बज़ाहिर एक बहस ये बनती है कि किसी सूरत भी नाअहली 5 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकती। ये एक मैं समझता हूँ अहम बहस है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने होगी। ये पहले एक दफा हो चुका है ये मामला और एक फैसला सामने आ चुका है जिसमें इस बात को नहीं माना गया और ये कहा गया कि जो शख्स जेल जाता है वो एक तरह से कफारा अदा कर देता है, इसलिए उसकी नाअहली तो 5 साल होगी, और जो शख्स एक छोटी लफ्जिश का मुर्तकिब होता है लेकिन चूंकि उसका कफारा जेल जाने की सूरत में अदा नहीं करता इसलिए उसकी नाअहली बाहयात होगी। ये एक बात हो चुकी है पहले, लेकिन इस हवाले से एक जो मुतबादिल राय है जिसका मैंने अभी इजहार किया वो हमेशा से मौजूद रही है और बहुत कुव्वत के साथ मौजूद रही है। लिहाजा कोई मुज़ायका नहीं है कि एक दफा फिर सुप्रीम कोर्ट का अदालत उज़्मा का दरवाजा खटखटाया जाए और उनसे इस मामले पर असरे नौ गौर करने की सदा की जाए। और यही बात मैं समझता हूँ अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं और उनके जो मावनीन हैं वो ये बात अदालत उज़्मा के सामने रखना चाह रहे हैं। तो ये ठीक एक आईनी एक मामला है जिसका हल जो है
मुल्क की सबसे बड़ी आईनी अदालत ही ने करना है। बिल्कुल, और बहस आप समझते हैं ज़रूर होनी चाहिए। अब सलमान साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं चाहिए आप इसके ऊपर भी अगर कमेंट कर दें, जो हुकूमत की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जा रहा है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, आपका इन जनरल कमेंट क्या होगा? आपको स्कोप क्या नज़र आता है इसके अंदर? क्या शहबाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन तक बात जा सकती है जाली एफिडेविट की बुनियाद पे? देखिए, इसका दारोमदार उस एफिडेविट पे है जो मियां शहबाज की तरफ से अदालत आलिया में दाखिल किया गया। अब वो एफिडेविट अगर आपने देखा हो, मुतालिया किया हो, मेरे सामने है, उसमें जो बात की गई है वो ये है कि अगर डॉक्टरों की इजाजत होगी तो मियां शहबाज शरीफ जो हैं मावनत करेंगे मियां नवाज को पाकिस्तान वापस लाने के हवाले से, लेकिन उसको मुंसलिक कर दिया गया है बरतानिया में उनके डॉक्टरों की राय के साथ। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो बरतानिया में डॉक्टर हैं उनकी जो रिपोर्टें हैं वो मुसलसल अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट में उनको जमा कराया जाएगा, यानी कि एक मुद्दत जो है 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, ताकि जो सूरत हाल है वो वाज़ेह रहे जी। और उन रिपोर्टों की रोशनी में ये देखना होगा कि उनकी जो सेहत है उसके हवाले से उनके वहां मालिजीन का क्या नुक्ता नजर है, क्या राय वो रखती हैं। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये की गई है उस एफिडेविट में कि अगर पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में ये चाहेगा कि मियां नवाज शरीफ का जो मेडिकल जो रिकॉर्ड है या उनके जो मालिजीन हैं उन तक उसकी रसाई कराई जाए, उस हवाले से भी मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो मावनत फराहम करेंगे कि हाई कमीशन के जो अफसरान हैं उनको डॉक्टरों तक पहुंचा दिया जाए ताकि वो उनसे खुद गुफ्तगू कर सकें। तो ये दो ही मेरी नजर में चीजें हैं जिनका बीड़ा मियां शहबाज शरीफ ने उठाया था। अब उनके हाथ में तो ये नहीं है कि वो जबरदस्ती वहां से बरतानिया से किसी शख्स को यहाँ उठा के उसकी मर्जी के खिलाफ लाएं। वो तो बरतानिया का कानून जो है उसी के तहत अमल होगा। अगर हमारा कोई मायदा है मुल्ज़िमान के तबादले का उसके तहत होगा, जो कि नहीं है हमारा मायदा तो नहीं है हुकूमत ने की, बिल्कुल। हाँ, लेकिन मायदे के बगैर भी हुकूमत से, बरतानिया की हुकूमत से हमारी हुकूमत इस्तदा कर सकती है। उस सूरत में वो पूरी सूरत हाल का जायजा लेंगे, वो देखेंगे उनके मालिजीन की राय क्या है, क्या मियां नवाज को पाकिस्तान आने पर कोई खतरात दरपेश हैं बुनियादी हुकूक के हवाले से। तो ये तमाम चीजें देखकर वो एक फैसला कर सकते हैं, लेकिन उन पर फैसला करना वाजिब नहीं है क्योंकि हमारा तबादले का, मुल्ज़िमान के तबादले का कोई मायदा नहीं है बरतानिया के साथ। बिल्कुल। इसलिए मुझे कोई इसमें ये नजर नहीं आता कि मियां शहबाज पर फिलफौर कोई तादीबी कार्रवाई की जा सकती है कि उन्होंने अपनी किसी जमानत की खिलाफ वर्जी की। और वैसे भी जामिन के हवाले से हमारा कानून ये है कि अगर उसने कोई प्रॉपर्टी बतौर जमानत रखवाई है, कागजात रखवाए हैं, तो उस प्रॉपर्टी को कुर्क करके बेचा जा सकता है। जामिन के खिलाफ जाती तौर पे कार्रवाई जो है सिर्फ उस सूरत में होती है अगर प्रॉपर्टी की सेल ना हो और सेल के दौरान लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत उसकी गिरफ्तारी की जरूरत पेश आए। लेकिन वो मरहला तो दूर है, उसका ताल्लुक उनकी एफिडेविट से नहीं है, वो प्रॉपर्टी की सेल से है अगर वहां तक बात आती। लेकिन यहाँ तो किसी प्रॉपर्टी को बतौर जमानत नहीं रखाया गया, सिर्फ एक शख्सी बात की गई है कि वो मुआवनत करेंगे जिन वाकयात के हवाले से मैंने अभी अर्ज किया। ज़ाती तौर पे आप नहीं समझते कि अभी शहबाज शरीफ साहब की फिलहाल कोई डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ बात इस बुनियाद के ऊपर जाएगी? मुझे ऐसा होता नजर नहीं। बिल्कुल ठीक। सलमान अकरम राजा साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हम एक ब्रेक की तरफ वापस आएंगे तो फिर जो हमारा सियासी पैनल मौजूद है उनसे इन्हीं बुनियादों के ऊपर भी बात करेंगे और दीगर जो कुछ कौमी मसाइल इस वक्त चल रहे हैं और जो कौमी असम्बली के अंदर बहस भी आज चल रही थी उस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक से पहले आपने एक कानूनी नुक्ता जाना। ये जो मामलात हैं, तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से ताहियात नाअहली के हवाले से जो पिटिशन दायर की जानी है कुछ वक्त में, और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से हुकूमत ने घेरा तंग कर दिया है। अब इसी के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ है रहनुमा तहरीक इंसाफ का वलशोज़ब साहिबा और नून लीग के रहनुमा अली परवेज़ मलिक साहब। एक बार फिर आप दोनों को खुश आमदीद कहूँगी। आगाज़ में अली परवेज़ साहब आपसे कर लेती हूँ क्योंकि आप लोगों से ये सवाल बन रहा है और जो आम शख्स भी देख रहा होगा कि अब हुकूमत ने तो कह दिया, और सलमान साहब का तज्जिया तो हमने सुन लिया, लेकिन हुकूमत तो ये कह रही है कि अब हम इनको डिस्क्वालीफाई करवाएंगे क्योंकि इन्होंने जिस एफिडेविट के ऊपर साइन किया था उसके मुताबिक नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए हैं, मफरून हैं मुल्क से। आप लोगों की पार्टी क्या सोच रही है कि ये बड़ा आसान तरीका नहीं होगा? आम आवाम भी जानना चाहेंगे कि नवाज शरीफ साहब को वापस बुला लिया जाए, उनकी तमाम जो मेडिकल डिटेल्स हैं उनके साथ, ताकि शहबाज शरीफ साहब जो आपके पार्टी के सदर हैं और अहम तरीन अपोजिशन की शख्सियत हैं, इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, कहीं वो ना डिस्क्वालीफाई हो जाए।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ابسا، آپ نے آج اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں میرے پہ آنے سے پہلے آپ نے ایک پاکستان کے ماہ ناز وکیل کے ساتھ ان دونوں ایشوز کے اوپر تاحیات جو بین ہے آن پولیٹیکل پرسنالٹیز یا کسی بھی پاکستانی کے اوپر، اس کے اوپر بھی ان کی رائے لے لی، اور آپ نے شہباز شریف صاحب کے ایفیڈیوٹ کے اوپر بھی ان کی رائے لے لی. اینڈ آئی ہیو ویری لٹل ٹو ایڈ آن دیٹ، بٹ میں آپ کو اپنا تجزیہ دونوں معاملے پہ دے دیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. دیکھیں ایک جو یہ تاحیات بین والا معاملہ جو آپ پہلے ڈسکس کر رہی تھی نا، اس کے اوپر ایس این بھون صاحب کو میں نے کئی فورمز کے اوپر سنا ہے کہ وہ یہ جو کانٹرڈکشن ان لا ہے آرٹیکل 62 اور آرٹیکل 63 کے درمیان، اس کے اوپر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی میاں نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آنے سے پہلے، جہانگیر ترین صاحب کے خلاف فیصلہ آنے سے پہلے یہ ریزولوشنز موجود ہیں. تو آج جب انہوں نے یہ عہدہ سنبھالا ہے تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس کانٹرڈکشن کے اوپر کلیئرٹی لے لیں. اور یہ کلیئرٹی آپ جانتی ہیں، اگر پاناما بینچ 5 ممبروں کا تھا تو اس کے بعد اگر آپ کو یہ فیصلہ چینج کروانا ہے تو اس کے لیے فل کورٹ یا 7 ممبر بینچ بنے گا. تو اچھی بات ہے کہ جن خدشات کی طرف سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا، اور جو ہماری پارٹی کا بھی ویو ہے کہ آپ کے یہ قانون کے اندر سخن موجود ہے، تو اس کے اوپر ایک دفعہ کلیئرٹی آ جانی چاہیے. تو اب آ جائیں دوسرے معاملے پہ جو شہباز شریف صاحب کے جو ایفیڈیوٹ. اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں، کیونکہ آپ نے اس کے اوپر کامنٹ کیا، میں کمل صاحبہ کا حکومتی موقف بھی پھر میں شہباز شریف صاحب پہ آ جاتی ہوں. کمل صاحبہ ابھی ہم بات کر رہے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب سے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بات بہت پہلے سے زیر بحث ہے کہ 5 سال سے زیادہ کسی صورت ڈسکوالیفیکیشن ہونی ہی نہیں چاہیے. حکومتی موقف اس کے اوپر کیا ہے جو پٹیشن دائر کی جانی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے، جو ان کا موقف ہے اس میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات نہیں سن سکی، لیکن جو تھوڑا بہت ویو موقف جو میں باقی حلقوں سے سنتی رہی ہوں، اس کے حساب سے میرا خیال میں کہ ایک سپریم کورٹ سے ڈکلیئرڈ نااہل اور اپنا اقامہ اور سیلری چھپانے کے نتیجے میں جو نااہلیت ہوئی، اس پہ سپریم بار کونسل کو سامنے آنا ایک بڑا ہی اچنبھے کی بات ہے کہ آپ ایک پوری کی پوری بار کونسل جو ہے وہ ڈیفنس کے لیے آ گئی ہے. یہ سب سے زیادہ ایک مجھے تو ایشو لگا. دوسری بات جو جہاں تک نااہلی کی، دیکھیں وہ تو ٹیکنیکل باتیں ہیں، وہ تو لا کی انٹرپریٹیشن کیسے ہوگی اور کس طرح سپریم کورٹ میں آپ جا کے اس سارے کیس کو پریزنٹ کریں گے، وہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو لیگل ٹیم کس طریقے سے سارے کیس کو بلڈ اپ کرتی ہے. وہ ظاہر ہے لیگل نقطے، میں اس کی ایکسپرٹ نہیں ہوں تو میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتی. بٹ مجھے یہ چیز بہت ڈفرینٹ لگی کہ ایک سپریم کورٹ کا جو فیصلہ پچھلے کتنے سالوں سے آیا ہوا ہے، اس کو اب جا کے کیوں چیلنج کرنے کی بات آ رہی ہے. اور اب ایسا کیا بات ہوئی کہ پوری کی پوری سپریم بار کونسل جو ہے وہ اٹھ کے ڈیفنس کے لیے آ رہی ہیں نواز شریف صاحب کے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس لیول پہ اتنی بائسنس ہونی چاہیے. اور یہ تمام باڈیز جو ہیں لیگل باڈیز، ان کو لا میں بہتری لانے کی طرف توجہ دینی چاہیے، نہ کہ یہ کہ ایک مجرم یا اشتہاری جو اس ملک سے گئے ہیں اور ایفیڈیوٹ دے کے سائن کر کے گئے، اور جو انہوں نے ایکسکیوز لی تھی یا پلی لی تھی وہ یہ تھی کہ 4 ہفتے 8 ہفتے تک وہ اپنا علاج کرائیں گے اور علاج کرا کے وہ واپس تشریف لائیں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اب آپ کے ساتھ علی پرویز صاحب بیٹھے ہیں اور بھی بڑے آنریبل ممبرز ہیں، ان کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کی لیڈرشپ اس طریقے کے کوئی ٹرینڈ سیٹ کر دیں یا اس طرح کی مثالیں سیٹ کر دیں کہ وہ ملک سے اس طرح چلے جائیں اور پہلے بیانات کچھ اور آ رہے ہوں اور بعد میں آپ کو کچھ اور طریقے کے ڈیفنس پہ بیانات دینے. مثلاً پہلے ڈیفینسو بیانات یہ آتے تھے کہ نواز شریف مر جائے گا پر ملک چھوڑ کے نہیں جائے گا، لیکن پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے بہانہ کیا اور اس کے بعد وہ چلے گئے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نہیں ہے جو بہت بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جانے دیا. میں اس پہ بھی ضرور اپنا میں دوبارہ آتی ہوں آپ کی طرف. جب کورٹ نے یہ بات کہی کہ آپ ان کی زندگی کی ضمانت دیجئے، تو اس وقت میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی مشکل ٹائم تھا کہ آپ کسی کی بھی زندگی کی ضمانت اپنی بھی نہیں دے سکتے، اور ایک انسانی ہمدردی کے تحت کہ خدا نخواستہ اگر ان کی ایسی حالت ہے تو ان کو فوراً ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے. لیکن آپ نے سب نے دیکھا ہے کہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوا. ہارٹ کی سرجری جو ہے وہ اس پہ پہلے بہت شور مچا کے مریم بی بی کا ہونا، وہ تو ٹھیک ہے کمل صاحبہ، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ لوگ ابھی تک کیوں خاموش تھے؟ میں آتی ہوں آپ کے پاس دوبارہ، اس کا ضرور جواب دیجیے گا. علی پرویز صاحب، اب آپ لوگوں کی نواز شریف صاحب کی طرف پوائنٹ کرتے ہوئے حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے ان کو بھی متنازع کا سامہاؤ بنا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے. اور پھر ہمیں پتہ ہے کچھ دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایک کنسرن شو کیا تھا اپنی ایک کابینہ کے اجلاس کے اندر یا ترجمانوں سے بات کرتے ہوئے کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ نواز شریف کی سزائیں ختم کرانے کے لیے. تو ان کی اس کی ٹائمنگ کے اوپر تو سوال اٹھ رہا ہے، اور یہ اتنی بڑی ایک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ایک اہم باڈی ہے، ان کے اوپر بھی متنازع بنا رہے ہیں ان کو.
اب صاحب میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ اس ملک کے اندر ایک 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو جس نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا ہو، جس نے بے پناہ خدمت کی ہو، کس طرح سے اقامے کے پیچھے چھپ کے ان کو نااہل کیا گیا تھا، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ پر آج میں کسی ایک شخصیت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا کہ آرٹیکل 63 کے اندر لکھا ہوا ہے، قانون کے اندر آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی آپ کو کلیئر کیا کہ اگر کوئی شخص مورل ٹرپیٹیوڈ کے اندر کنوکٹ ہوتا ہے تو اس کی سزا کی جو حد ہے وہ 5 سال ہے۔ تو آپ کسی ایک شخص کو، کیونکہ آپ اس کی سیاست کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، اس کو تاحیات بین نہیں کر سکتے۔ اور اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو ہم جا کے کوئی یہ سڑکوں کے اوپر تو فیصلہ کرنے نہیں لگے۔ سپریم کورٹ کے اوپر اگر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اپنی سالہ سال پرانی ریزولوشنز کے اوپر جو موورز تھے آج جب عہدوں کے اندر آئے ہیں اور جن کی وابستگی بھی ہماری پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، انہوں نے بڑے فورمز کے اوپر یہ بھی احسن بون صاحب نے بتایا ہے کہ ان کی سیاسی وابستگی کن پارٹیوں کے ساتھ ہے۔ اگر وہ یہ جو کانٹرڈکشن ان لا ہے وہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ میں جا کے، تو اس پہ کنول شوزب صاحبہ کو یا ان کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کو کسی کو بھی اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ایک قانونی راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ اب آ جائیں شہباز شریف صاحب والا جو معاملہ اور میاں نواز شریف صاحب کی صحت کا معاملہ۔ اگر میں ایک بار پھر آپ کو اس کے اوپر انٹرپٹ کر کے ایک شارٹ بریک کی طرف جاؤں، لیکن میں یہی اسی لنک کے ساتھ بریک کی طرف جاؤں گی، واپس صاحب کی طرف ہی آئیں گے اور ان سے جانیں گے کیوں تلے ہوئے ہیں یہ لوگ اپنے پارٹی کے صدر کو ڈسکوالیفائی کرانے پر شہباز شریف صاحب کو، بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہم بات کریں ایک تو پروگرام کے حصے میں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو حکومت ان کو ڈسکوالیفائی کرانا چاہ رہی ہے کیونکہ انہوں نے بقول حکومت کے ایک فیک ایفیڈیوٹ پہ سائن کیا اور نواز شریف صاحب کو واپس نہیں لے کے آ سکے۔ علی پرویز ملک صاحب اور کنول شوزب صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ اب بھی میں علی صاحب تھوڑا سا آپ کو مزید ویٹ کرواؤں گی کیونکہ اب میں چاہ رہی ہوں پہلے حکومت اس پہ کامنٹ کر دیں۔ کنول صاحب اپنا اگر آپ اس کے اوپر کامنٹ کر دیں پہلے کہ یہ ایک ٹائم لائن یہ بتا رہی ہے اور ایک تاثر بھی ہے جس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ حکومت کو ہوش تب آیا نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے حوالے سے جب انہوں نے خود بات کر دی، نہ اس سے پہلے پاکستانی جو ایفیڈیوٹ کے مطابق ہے وہاں پہ پاکستانی کونسل خانہ جو سفارت خانہ ہے وہ نہ ان کی طرف سے وزٹس کیے گئے، اگر آپ کو شک و شبہات تھے ان کی صحت کے حوالے سے نہ آپ کو خبر حکومت نے اس سے پہلے لی۔ اب پرائم منسٹر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا احتساب کا بیانیہ خراب ہو رہا ہے، تو کیا اسی بنیاد کے اوپر آپ لوگ شہباز شریف صاحب کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں؟ آپٹکس ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے، وقتاً فوقتاً اس ٹاپک پہ بات بھی ہوتی رہی اور رجوع بھی کیا جاتا رہا، اور جو لیگل اس کی باریکیاں ہیں، لیگیلٹیز میرے سے زیادہ علی بہتر سمجھتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ لیگل جو ایشوز ہوتے ہیں یا لیگل جو فریم ورک ہوتا ہے اس میں ہر ایک کو پورا چانس دیا جاتا ہے، اور میرے خیال میں کہ اس میں کافی ان لمیٹڈ ٹائم بھی اویلیبل ہو جاتا ہے اس وجہ سے، تو اس ٹائم ٹو ٹائم رجوع بھی ہوتا رہا۔ آپ لوگوں نے خود بھی کافی سارے پروگرامز کیے اس کے اوپر، ہماری بھی بڑی ہیٹڈ ڈیبیٹس ہوتی رہی ہیں، تو یہ کوئی ایسچ اس طرح نہیں ہوا کہ اچانک سے۔ کنول صاحبہ کہ شہباز شریف صاحب متحرک ہوئے، ہم نے ان کا پرائم منسٹر کے طور پہ، فیوچر کے پرائم منسٹر کے طور پہ نام لیا تو انسیکیور ہو گئے خان صاحب، یہ بھی بڑا جملہ ہم سنتے ہیں لوگوں کی طرف سے، یہ وجہ تو نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، مجھے ایک منٹ صرف بات کرنے دیں۔ 17 مہینے ہو چکے ہوئے ہیں جو علاج کرنے گئے تھے، وہ علاج کروا کے واپس نہیں آئے، بلکہ انہوں نے ماشاءاللہ وہاں کافی انجوائے کیا، شادیاں بھی اٹینڈ کی، پولو کے میچز بھی اٹینڈ کی، کافی بھی پی، سارا کچھ کیا، لیکن صرف اگر نہیں کیا تو علاج نہیں کرایا، اور اس میں وہ ہمیشہ کرونا کا بہانہ لیتے ہیں۔ تو میری تو ہمیشہ دعا رہتی ہے ہر بیمار کے لیے کہ اللہ میاں ان کو صحت تندرستی دے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں جس طرح علی نے کہا کہ 3 دفعہ کہ وہ وزیر اعظم ہے، تو یہ پورے پاکستان کے لیے سبکی کی بات ہے کہ اگر وہ اس طریقے سے گئے ہوئے ہیں اور وہ واپس آ کے اپنے آپ کو پاکستان کی جو عدالتیں ہیں ان سے کلیئر نہیں کراتے۔ میرے پاس یہ ایفیڈیوٹ پڑا ہوا ہے، میں اس کی یہ آپ کو بھی فارورڈ کر دیتی ہوں، پلیز یہ آپ اپنے اس پہ اسکرین پہ بھی چلائیے گا، ہاں یہ آپ ضرور چلائیے، اور اس کے تحت جب آپ پاکستان میں اگر آپ کوئی چیز لکھ کے دے کے جاتے ہیں تو کیا وہ صرف پیس آف پیپر ہے کہ اس کو آپ نے، یا وہ سارے ہی کیا کتری کھاتے ہیں کہ جب دل کرے آپ دے دیں اور جب دل کریں اٹھا کے پھینک دیں؟ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا جو وزیر اعظم کی بات پہ، وزیر اعظم عمران خان کی انسیکیورٹی تو بنتی نہیں ہے، اس پہ تو مریم نواز صاحبہ کی انسیکیورٹی بنتی ہے، اس میں نواز شریف صاحب کی انسیکیورٹی بنتی ہے، کیونکہ ان کی ٹسل تو آپس میں چلتی ہے۔ اور آج میں دیکھ رہی تھی کہ مولانا کے ساتھ شہباز شریف صاحب کھڑے تھے تو پی ڈی ایم کا نعرہ لگا رہے تھے، جب بھی اس طرح کی بات ہوئی ہے دوسری طرف سے بیان آتا ہے مریم بی بی کا کہ یہ پی ڈی ایم کی مشاورت نہیں ہے، یہ پی ٹی ایم کا زہرانہ نہیں ہے، تو اصل تو پرابلم ان کے اپنے اندر ہے۔
اب جو پی ڈی ایم کی آواز چلانے کی بات ہو رہی ہے تو میں تو بلکہ علی سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس کو لیڈ کون کرے گا، کیونکہ جب بھی شہباز شریف صاحب سامنے آتے ہیں انسیکیورٹی تو مریم بی بی اور ان کے مریم بی بی کے رینکس میں ہوتی ہے، اس طرف زیادہ پرابلم ہے. وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ سمجھتی ہیں، ہمیں تو ہمارے تو وزیر اعظم موجود ہیں اور ہمارے وزیر اعظم کا تو اسٹیچر ہے ہی وزیر اعظم کا. یہ تو جنہوں نے بعد میں کوالیفائی کرنا ہے یا سمجھ رہی ہے، یہ تو ان کی آپس کی ٹسل ہے، تو اس میں ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انسیکیورٹی ایکچولی میں کہاں ہو رہی ہے. پوائنٹ علی صاحب، وہ حکومت کا موقف سن لیا. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کیا انسیکیور ہونا ہے، ان کا تو آپسی معاملات ہیں. اگر انسیکیور کوئی ہو تو مریم نواز صاحبہ ہوں. اور پھر حکومت کیوں پرو ایکٹیو نہ ہو نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے؟ خود پرائم منسٹر تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں بڑا نقصان ہو گیا احتساب کے بیانیے پہ. وہ ہر صورت لے کے آئیں گے، لانا چاہتے ہیں. جب آپ کی کارکردگی ایسی ہو کہ آپ پچھلے درجن سے زیادہ ضمنی الیکشن ہار چکے ہوں، آپ ایک ایسا صوبہ جس کے اندر سے آپ 7-8 سال سے آپ حکمرانی کر رہے ہیں اور جہاں پہ آپ کے مطابق دودھ اور شہر کی نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں پہ آپ بلدیاتی الیکشن ہار جائیں، تو آپ کو لیڈر آف اپوزیشن جب متحرک ہو رہا ہو، جس کی طرف آپ نے ابتدائیے میں بھی اشاریہ کیا، اور اس حکومت کو ڈسپلیس کرنے کے لیے جی بالکل ٹھیک ہے، اپنی کوششیں کر رہا ہو، اور وہ چاہ رہا ہو کہ میں ساری کی ساری اپوزیشن پارٹیز کو اکٹھا کر کے ان کو ود ان پارلیمنٹ بھی اور آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ بھی ان کو میں چیلنج کر سکوں یا کوشش کر سکوں کہ جو لوگوں کی محرومیاں جی چلیں بالکل ٹھیک ہے، ہمارے تو کوشش کرنا ہمارا رائٹ ہے نا جی، تو ہم ان کی لوگوں کی جو تکلیفیں ان کو آواز دے سکیں. تو کبھی یہ اس کے لیے شہباز شریف صاحب کے اوپر کوئی مقدمہ بنا کے ان کو کسی چکر کے اندر ان کو نیب کی کسٹڈی میں دے دیتے ہیں، کبھی جیل میں دے دیتے ہیں، کبھی کسی اور کے اوپر ہیروئن ڈال دیتے ہیں، تو یہ تو ان کا طریقہ کار رہا ہے. تو میں اس بحث میں جائے بغیر آپ نے جو بات کی کہ ایفیڈیوٹ اینڈ شہباز شریف صاحب کی کیا لیگل اوبلیگیشنز ہیں، اس ایفیڈیوٹ کے تحت اس کے اوپر آ جاتا ہوں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو یہ ایفیڈیوٹ کا مرحلہ آیا، اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کی صحت کو جو ان کی کسٹڈی میں جب وہ موجود تھے کس حد تک بگاڑا گیا کہ ان کو رات کے آخری پہر جب یہ سروسز ہاسپٹل لے کے آئے تھے تو ان کے پلیٹلیٹس چند ہزاروں کے اندر رہ گئے تھے. اس کے بعد ان کے اعلیٰ ظرف کے وزیر اعظم نے یاسمین راشد صاحبہ جو ان کی اپنی صوبائی وزیر ہیں اور آج بھی اپنی کرسی کے اوپر بیٹھی ہیں، ان کے متحد ایک بورڈ بنایا، ان کی فزیکل ایگزامینیشن کروائی، اور وہاں پہ جب ان کی تسلی نہیں ہوئی تو انہوں نے اپنے ذاتی معالج جو آج فیڈرل منسٹر فار یہ ہیلتھ آپ کے ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب، ان کو بھیجا. اس کے علاوہ مرحوم ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب کو بلایا گیا، ان کی فزیکل ایگزامینیشن کی جی بالکل ٹھیک ہے. تو آج چودھری فواد صاحب کا یہ کہہ دینا کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے، یہ کوئی بھی نہیں مانے گا جب تک جن لوگوں نے وہ جا کے کنسلٹیشنز کی، جن لوگوں نے ان رپورٹوں کو سائن کیا، جب تک یہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تو یہ بیانیہ کوئی دائر نہیں کرے گا. اور یہ لیگل معاملات ہو گئے. میں مجھے تھوڑا سا ایڈ کرنے دیں، پبلک کنزمپشن کے لیے بھی اگر آپ لوگوں کی طرف سے نواز شریف صاحب کی صحت کی اپڈیٹس دی جاتی رہتی تو وہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ عوام کو بھی تو جواب دینا ہوتا ہے، ہر چیز کا صرف حکومت کو تو جواب نہیں دینا آپ نے. اب میں آپ سے بات کی کہ یہاں تک تو بات کلیئر ہے نا جو میں نے کی کہ انہوں نے اپنی تسلی کرنے کے بعد اس کے بعد اپنی رضامندی کے ساتھ عدالت سے اجازت لی، اور اس کے اندر صرف کورٹ نے موڈیلٹیز طے کی تھی. تو ان کی رضامندی تو اپنی جگہ تھی. تو پہلے جن لوگوں نے یہ رضامندی دی، جنہوں نے کہا کہ جی ان کی صحت بالکل خراب نہیں تھی اور وہ فراڈ کر کے یہاں سے گئے، تو پہلے تو ان کے خلاف کاروائی بنتی ہے نا. اب آ جائیں اس ایفیڈیوٹ کے اوپر. ایفیڈیوٹ کا ٹیکسٹ پڑھ لیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے 8 weeks اور when his doctors say کہ he is fit to travel. تو ان کو اگر اس چیز کے اوپر خدشہ ہے کہ he is fit to travel اور اس کے باوجود وہ یہاں پہ نہیں آ رہے، تو مجھے بتا دیں کہ میڈیا کے اوپر سرکس لگانے سے کیا ہوگا. آپ بھی تو دور کرنے میں کوئی کردار ادا کریں، یہ کوئی تفصیل سامنے رکھیں کہ ڈاکٹر سمجھتے ہیں he is not fit to travel. When have they written to the پاکستان ہائی کمیشن کے جی جائیں جا کے اپنی تسلی کریں اور جا کے دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی کیا صحت ہے. جائیں جا کے میاں شہباز شریف صاحب سے آپ جا کے ریکویسٹ کریں کہ ہمیں ایکسیس دی جائے ان کے میڈیکل ریکارڈز تک. اگر آپ نے یہ کوئی کام کیا نہ ہو، آج آپ آ کے کابینہ میں یہ ایشو اٹھا لیں کیونکہ آپ خود انسیکیور ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ جو آپ نے لوگوں کی جو زندگی ہے وہ اتنی مشکل کر دی اپنے طرز حکمرانی سے کہ اب آپ کو ان کو سین سے ہٹانے کے لیے آپ کو اس قسم کی شوبدہ بازیوں پہ آنا پڑے گا. کا جواب تو انہوں نے دے دیا، مجھے بریک کی طرف جانا ہے. اور اس کے علاوہ لیٹ می جسٹ کلوز. سلمان شاہ صاحب نے
آپ کو بڑا کلیئر کٹ بتا دیا کہ اگر یہ اس ایفیڈیوٹ کے تحت قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں. اس کے اندر کیا میکسیمم لائبلٹی شہباز شریف صاحب کی آتی ہے اور اس کے لیے کیا سٹیپس ان کو لینے پڑیں گے, تو یہ اس کے اوپر کام کریں اگر یہ ضروری سمجھتے ہیں. وہ بالکل اسٹیبلش ہو گیا. میں ایک بریک کی طرف جاؤں گی, لیکن آپ کو کمل صاحبہ نے جواب دے دیا کہ انسیکیور اگر ہو رہا ہے کوئی تو وہ پارٹی کے اندر ہی انسیکیورٹی ہونی چاہیے. میں آپ سے جواب لوں گی بریک کے بعد کہ پی ڈی ایم کو لیڈ کون کرے گا آپ کی جماعت میں سے اگر احتجاج لانگ مارچ کے لیے جب باہر نکلیں گے. ایک بریک کے بعد ایک اور بھی ایشو ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. کنول شوذب صاحبہ, یہ جو خبر کل سامنے آئی ہے, آپ کے سابق سیکرٹری اطلاعات احمد جواد صاحب, انہوں نے کچھ ٹی وی انٹرویوز بھی دیے ہیں جس کے اندر انہوں نے بڑی تلخ قسم کی باتیں کی ہیں آپ لوگوں کی جماعت کے بارے میں. اور یہ انہوں نے کہا, یہ جو کہ پرائم منسٹر کی ذات کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے قریب وہی بندہ ہو سکتا ہے جو اپوزیشن کے ساتھ بدتمیزی کرے, ان کا تمسخر اڑائے اور بھانڈ پر پنڈ کرے, اور وہ بندہ جو ہے اس طرح کا جو رویہ اپنائے گا وہ اتنا ہی زیادہ پرائم منسٹر صاحب کے قریب ہوگا. میرے لیے وہ کہتے ہیں اس لیے میں ان کے قریب نہیں ہو سکا کیونکہ میں یہ رویہ نہیں اپنا سکا. کیا موقف ہے آپ کی جماعت کا ان الزامات کے اوپر؟ اچھا ابسا, میں ایک کامنٹ صرف چھوٹا سا کر دوں جو علی آرگیومنٹ دے رہے تھے. اگر شہباز شریف صاحب سے ہمیں اتنا ہی ڈر ہوتا ہے نا, تو انہوں نے تو ٹکٹ کٹایا ہوا تھا یو کے جانے کا, ان کو تو آدھی رات کو ٹکٹ سمیت ریکور کر کے روکا گیا ہے اور ان لوگوں کے لیے ایک لیڈرشپ پرووائڈ کی گئی ہے. یہ نہیں تو یہ بیچارے بالکل ہی فارغ ہوتے. تو پارٹی کے صدر صاحب بھی یو کے میں ہی تشریف واپس لے جاتے لنڈن. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ آدھی رات کو ان کو کنفیوژنز نہ ہوتی جہاز لیڈرشپ کے حوالے سے کلیئرٹی ہوتی. ہاں, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ پی ڈی ایم والا آپ کا سوال بھی ریلیونٹ ہو جاتا. تو شہباز شریف صاحب کو نون لیگ کے لیے مہیا کرنے میں کچھ تھوڑا بہت ہمارا کنٹریبیوشن ہے. اگر ہم انسیکیور ہوتے تو ہم انہیں بھی جانے دیتے. جی اچھا, دوسرا جہاں تک احمد جواد صاحب کی بات ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو 2-3 دفعہ یہ موقع ملا, پارٹی نے بہت بڑا ان کو ایک عہدہ دیا, انفارمیشن سیکرٹری آف اتنی بڑی جماعت, اور وہ لیڈنگ جماعت ہو گورنمنٹ. اور ایک چیز میں اور بھی کلیئر کر دوں کہ جس وقت جماعتیں حکومت میں ہوتی ہیں نارملی وہ اپنا پارٹی کے اس طرح کے انٹرنل جو سٹرکچرز ہوتے ہیں اس پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں ہوتے, کیونکہ انفارمیشن منسٹر بھی موجود ہیں اور ان کے ساتھ اور بھی ٹیم موجود ہے. لیکن سم ہاؤ مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ اپنے اس عہدے کو جسٹیفائی کر سکے. اور جب وہ عہدہ ان سے واپس لے لیا گیا تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ آپ پھر اس طریقے کی باتیں کرنی شروع کر دیں. اگر اتنی آنیسٹی اور اگر اتنی ان کے اندر دلیری تھی تو جس وقت وہ عہدے پہ موجود تھے, جو ابھی 1 ہفتہ پہلے تک انفارمیشن سیکرٹری تھے, اس وقت ہمت کرتے نا اور اس وقت آ کے یہ ساری باتیں کرتے. تو بیسکلی ساتھ ساتھ کنول صاحبہ, لیکن یہ صرف ایک نہیں, پوری ایک ٹائم لائن ہے. نور عالم صاحب نے کس قسم کی باتیں کی کچھ عرصہ پہلے, اس کے علاوہ ہم نے دیکھا بھی حماد اظہر صاحب سے سخت ناراضی کا اظہار کچھ سندھ کے ایم این ایز ایم پی ایز نے, آپ کی اپنی جماعت کے لوگوں نے کیا کہ یہ تو جواب تک نہیں دیتے, انکمپیٹنٹ ہیں, اس قسم کی باتیں کی گئی ہیں. اور پھر آپ کی اتحادی آج یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ ٹائم لائن کو اگر ملایا جائے تو پھر تو اپوزیشن یہ کہنے میں ٹھیک ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر ہی بہت زیادہ مسائل موجود ہیں. دیکھیں پارٹی میں کیا 3-4 بہن بھائی ہوں تو ان کے بھی آپس میں ڈفرینسز ہوتے ہیں اور مزاج کا بھی فرق ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ساری جو الزامات ہیں, احمد جواد صاحب کی بات نہیں کری, باقی جو ایم این ایز ہیں ان کے ظاہر ایشوز ہیں ان کے حلقے کے, اور ٹائم ٹو ٹائم تمام منسٹرز جو ہیں وہ ان کو رپلائی بھی کرتے ہیں, کوشش بھی کرتے ہیں کہ ایشوز کو ان کے ریزولو کر دیں. لیکن جہاں تک آپ نے احمد جواد صاحب کی بات کی تو میں سوال ان کے سامنے رکھتی ہوں کہ جس دن تک آپ سیکرٹری جنرل سیکرٹری یا سیکرٹری انفارمیشن تھے تب تک آپ نے اس قسم کے الزامات لگانے سے گریز کیوں کیا؟ تو یہ تو پھر آپ وہ کیا کہتے ہیں, میرے پاس وقت کم ہے, ہم ان کو دعوت دیں گے, یہ سوال آپ کا ان کے سامنے رکھیں گے. اس لیے میں یہ اکبر ایس بابر والا فارمولا پلیز مت اپنائیں کہ جب تک آپ کے پاس عہدے ہیں تو آپ انجوائے کریں, اور جیسے ہی عہدے سے ہٹیں تو آپ فوراً کچھ لوگ اصولی بھی بات کر دیتے ہیں, کچھ کا ضمیر کو بھی دیکھ کے بات کرتے ہیں. کنول صاحبہ پوائنٹ آگے آپ کا, میں آگے علی صاحب کا سویا ہوتا ہے اور عہدے سے ہٹ کے جاگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ غلط طریقہ ہے, ضمیر کب جاگتا ہے, یہ میڈیا کو اٹریکٹ کرنے کی اور اس قسم کی حرکتیں کرنے کی ہسٹری, اور یہ کنول صاحبہ ٹھیک, علی پرویز صاحب کو میں جاتے جاتے آپ نے جو سوال کیا ہے, موقع ملتا ہے وہ بات کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں جاتے جاتے آپ نے بات کی ہے, میں اس کا کامنٹ لے لیں اگر ٹھیک ہے جی, اگر آپ کا پوائنٹ آ گیا تو. علی پرویز صاحب اب وقت بہت کم ہے, لیکن آپ کنول صاحبہ کی اس بات کے اوپر جواب دیں. وہ کہتی ہے آپ ان کے احسان مند ہوں کہ انہوں نے شہباز شریف کو جانے سے روکا اور آپ کو لیڈرشپ, اور میں یہ آپ کو کہتی ہوں کہ آپ, بلکہ یہ بھی بڑی دکھ کی بات ہے کیونکہ اگر وہ چلے جاتے تو آسانی ہوتی, یہ کنفیوژن نہ رہتی کہ کس نے لیڈ کرنا ہے, نواز شریف, مریم نواز نے یا پھر شہباز صاحب نے. اب سیاست کے اندر حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. کیا ہمارا
جو یادداشت ہے اتنی کمزور ہے کہ ہم بھول گئے ہیں کہ اس وقت ان کو یہ خدشہ تھا کہ شہباز شریف صاحب جا کے ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جو یہ تحریک چل رہی ہے اس کے اندر کوئی حتمی فیصلے نہ کر لیں، اور انہوں نے اس ملاقات کو روکنے کے لیے ان کو اس طرح سے تکلیف دی گئی. کیا ہم بھول گئے ہیں یہ باتیں؟ تو اس لیے کائنڈلی اس قسم کی بڑی بڑی باتیں مت کریں. جو آج ایشو ہے اس کے اوپر بات کریں. اور اس کے اوپر میں آخری بات پہ آنے سے پہلے جو پی ڈی ایم والا نہیں باضابطہ گفتگو کرنا. آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور وہاں پہ کنول جو ہیں وہ ڈی ایس این جی کے اوپر اگر بیٹھی ہیں تو اس کے اندر بہت فرق ہوتا ہے، اور آپ کس طرح سے اگلے کو اپنی بیانیاں پیش کر سکتے ہیں، ایکسپلین کر سکتے ہیں. چلیں میں اس قسم کی کوئی گفتگو کے اندر نہیں آپ کے ساتھ انگیج کرنے جاتا. اور یہاں تک کہ پی ڈی ایم کی کیمپین پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے کون لیڈ کرے گا اس کے اندر کائنڈلی پلیز انڈرسٹینڈ ہمارا صدر جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں، مریم صاحبہ وائس پریزیڈنٹ ہیں. ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہے، اور آلدو وہ وائس چیئرمین ہے، اور ماشاءاللہ ان کے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ چیئرمین آف دا پارٹی ہیں. اور اب آپ آ جائیں کہ جی بدتمیزی کا کلچر جس کو فروغ پاکستان تحریک انصاف نے دیا، تو آپ احمد جواد سے کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ آپ مجھے بتائیں مراد سعید صاحب، حماد اظہر صاحب 2018 کے اندر منسٹر آف اسٹیٹ بن کے نہیں آئے تھے؟ ان کو کس کارکردگی کے اوپر فیڈرل منسٹر بنایا گیا؟ اس کا آپ خود ہی تجزیہ کر لیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کی پارٹی کے اندر بدتمیزی کے اوپر کس طرح سے پوائنٹ آ گیا. آپ کا میرے پاس وقت بھی ختم ہو گیا. علی پرویز ملک صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، کنول جوزف صاحبہ آپ کا بھی. ناظرین مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ.